ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی۔ لہٰذا اللہ سے ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرتے رہا کرو۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو صحیح، وہ رب تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو صحیح۔ آسائش حیات تو مل ہی جائے گی کہیں، لیکن سکون دل تو مقدر کی بات ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رزق ہیں۔ کبھی عشق ساز حیات تھا، کبھی سوز دل نے جلا دیا۔ کبھی وصل میں بھی کسک رہی، کبھی درد و غم نے مزا دیا۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ محبت راز ہوتی ہے، اسے افشا نہیں کرنا۔ محبت لازمی کرنا، مگر چرچا نہیں کرنا۔ اچھے اخلاق رزق ہیں، انہیں خریدا نہیں جاتا۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ ہم گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ مکمل بجھ جانے سے پہلے آخری کوشش جو انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اس شخص تک پہنچنے کی کوشش مت کرو جو تم سے ملنا نہ چاہے۔ آپ کی غلطیوں کا شکار کرنے والا انسان آپ کی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ منافق کو آپ کا دکھ اور حاسد کو آپ کا سکھ سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بے بنیاد تنقید کی پرواہ مت کیا کریں۔ کیڑے مکوڑے ہمیشہ جلتے چراغوں کا رخ کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہماری خوشی میں حائل رہتی ہیں، ماضی میں رہنا اور دوسروں کا حساب رکھنا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے سب سے طاقتور چیز ہے لوگوں کا حساب رکھنا۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہونے ہی نہیں دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ قریبی لوگوں کے دیے ہوئے گھاؤ گہرے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت قریب سے وار کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو یاد کر کے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلاب کے کھل جاتے ہیں، جسے یاد کر کے اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کو انسان تب تک تسلیم نہیں کرتا جب تک یہ بنفس نفیس خود انسان کے پاس نہیں آ جاتی۔ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان کو بظاہر راستے بد نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ کچھ خواہشات سراب کی مانند ہوتی ہیں، آپ ان کے پیچھے جتنا بھاگ لیں مگر ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ سمجھدار انسان اکثر تنہائی پسند اور بے وقوف انسان اکثر ہجوم پسند ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ جنہوں نے اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے، وہ کریم ہے، مہربان ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ جو اپنے زخم سینا چاہتا ہے اسے سوئی کا درد تو برداشت کرنا پڑے گا، عافیت کی یہی قیمت ہے۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف حسد کرتا ہے، اور پھر وہ اس حسد میں کیا کیا نہیں کرتا۔ آپ کو اپنے آپ کی قیمت معلوم ہونا چاہیے، اور اسے کہاں کس کے پاس کب رکھنا ہے اور کب علیحدہ کرنا ہے۔
یہ چیز آپ کی کمائی ہے، آپ پر لازم ہے۔ جو الفاظ کو سمجھنے سے عاری ہو، اس کے لیے تو خاموشی سکون کا سامان ہے۔ کچھ آوازیں الفاظ کا استعمال نہیں کیا کرتی، لہٰذا دھیان سے سنو۔ جو انسان آپ کو تب قبول کرے جب آپ بجھ رہے ہو، وہ انسان تمام تر محبتوں کا حقدار ہے۔ بعض اوقات ضروری ہے آپ اپنے گرد تنہائی کی دیوار بنائیں، لوگوں سے دوری کی غرض سے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کو ملنے کے لیے اس دیوار کو کون گراتا ہے۔ جب کسی کی مصیبت آپ کی مصیبت نہ ہو تو صبر کی تلقین کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ ایماندار آدمی نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے بے ایمان پر اعتبار کیا تھا۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی، انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا، اور صبر کے بعد وہ عطا کر دیتا ہے۔ کرتا نہیں مایوس وہ اپنے بندے کو، دے کر ہمت وہ امتحان لے لیتا ہے۔ کچھ انسانوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہر وقت دعا کیا کریں کہ آذان سے شروع ہوئی زندگی کلمے پر ختم ہو۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ بے شک خواہش چاند کی رکھو، مگر قبول اس کا داؤ بھی کرو۔ سیکھ جاؤ وقت پر کسی کی چاہت کی قدر کرنا، کہیں کوئی تھک نہ جائے تمہیں احساس دلاتے دلاتے۔ جس دل میں محبت رہتی ہو وہاں بد دعائیں نہیں رہتی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ خوشی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بے لوث خدمتوں میں ملتی ہے، لیکن لوگ اسے بڑے کاموں اور بڑی نیکیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تمہارا بہت سارا دکھ اور رنج تمہارا اپنا خود کا انتخاب ہے۔ کسی کی غلطیوں کو دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کریں، کیونکہ آپ بھی اپنے رب پاک سے یہی امید رکھتے ہیں، معاف کریں گے، سکون میں رہیں گے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ آنسو بے شک وزن میں ہلکے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بوجھ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی ہے جو ان آنسوؤں کا بوجھ سنبھال لیتا ہے۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے، وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گھلائے۔ وقت کا سب سے بڑا روگ یہی ہے کہ لوگ کسی چیز کے بارے میں بالکل نہیں جاننے کے باوجود بھی اس میں رائے زنی کرنا اپنا واجبی حق سمجھتے ہیں، جو انتہائی گمراہ کر دینے والا راستہ ہے۔ دنیا کو بڑے قریب سے دیکھو، یہ حد سے زیادہ میٹھی ہے اور کہیں کہیں حد سے زیادہ کڑوی ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا مکمل مان لیا ہے کہ ذرا سی کمی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں غم کا مریض بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لوگ کچھ لمحے کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں صرف
اللہ کے شکر کی کمی ہوتی ہے جو آپ کو مایوسی اور محرومی کے جال سے نکلنے نہیں دیتی۔ اگر اللہ کے شکر کو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے اپنایا جائے تو دل سکون میں رہے گا۔ عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ اللہ کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اسی درار سے اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقعت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ سے خوش رہتے ہیں جو دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں کرتے، لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں کرتے، کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتے، اپنے نصیب کے ساتھ صبر اور شکر سے جیتے ہیں۔ یہ لفظ بھی کتنے باکمال ہوتے ہیں، انجانے اندیکھے لوگوں کو دل میں اتار دیتے ہیں اور برسوں کی پہچان رکھنے والوں کو دل سے اتار دیتے ہیں۔ ہمارے خیالات، الفاظ، جذبات، خواب اور دعائیں ہمارے باطن کی عکاسی ہوتی ہیں۔ ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ کامیابیوں کی راہوں میں تذکرہ جس کا ضروری ہے، ہاں وہ ماں ہی ہوتی ہے، زندگی جس کے بنا ادھوری ہے۔ برا وقت آپ کی آنکھیں کھول کر بہت سے چہرے دکھا دیتا ہے، اور اچھا وقت آپ کی آنکھیں بند کر کے بہت سے چہرے چھپا دیتا ہے۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں کھول دیتے ہیں جن پر آپ پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ خوشی اور غم زندگی کی روشنی اور سایہ ہے، روشنی اور سائے کے بغیر کوئی تصویر واضح نہیں ہے۔ اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کو بحال کر سکتا ہے اور اسے کسی بڑی چیز میں تبدیل کر سکتا ہے، بس آپ کو ایمان اور یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے۔ کیا تم آنسوؤں کے کھارے پن سے بچنا چاہو گے تو پھر ہنسی کی اینٹھن سے بچتے رہنا۔ آنسو جب بخارات بن کر اڑتا ہے تو دبی ہوئی ہنسی بن جاتا ہے، جب دبی ہوئی ہنسی سمٹتی ہے تو آنسو بن جاتی ہیں۔ نہ خوشی میں بخارات بن کر اڑو، نہ غم میں سمٹو، بلکہ دونوں حالتوں میں یکساں اور پرسکون رہو۔ اداسی بے نام نہیں ہوتی، دراصل ہم کسی کو وہ نام بتانا نہیں چاہتے۔ وہ سلجھانے پر بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے تمہارا جہاں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ انسان کی اوقات یہی ہے کہ وہ اگلی سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہو اس سے بہتر تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہادر لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے بدل دیں۔ انتظار ہے لازم، مختصر ہو نہیں سکتا سفر، ضبط کا راستہ بڑا طویل ہوتا ہے۔ نہ جانے کیسا یہ راستہ ہے، نہ جانے کیسا ہے یہ کارواں، اپنے ہی ہاتھوں ہارا ہوا ہر آدمی ہے ملا۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ کون تھا جسے دکھ سناتے
آسمان کی طرف دیکھا اور رو دیے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لیتی ہے۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتی، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ چارہ چڑھتے ہو جہاں اہل قلم شاہوں کا، ایسی بستی پہ اگر ظلم نہ ہو تو کیا ہو۔ شوق پورے کرنے میں کچھ نہیں گیا، مگر شوق کی زندگی گئی۔ یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ میری کشتی لاکھ بھور میں ہے، نہ کروں گا میں تیری منتیں۔ یہ پتہ نہیں تجھے نا خدا، میرے ساتھ میرا خدا بھی ہے۔ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون۔ آوازوں کے بازاروں میں خاموشی پہچانے کون۔ سچ یہ کہتے ہیں کہ ہنسنے کی جگہ دنیا نہیں، چشم عبرت ہے چمن کے پھول مرجھانے کے بعد۔ بڑی حسرت سے انسان بچپنے کو یاد کرتا ہے، یہ پھل پک کر دوبارہ چاہتا ہے خام ہو جائے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا، اور دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ اگر تمہارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو تمہارے پاس لکھنے اور بولنے کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں ہو سکتے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ کی طرح ہے۔ بیٹی کی جہیز کے فرنیچر کا پالش تک اتر گیا، پر باپ کا قرضہ نہیں اترا۔ سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے، کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں، صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں۔ کہا گیا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں، رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کی فریاد مقبول ہے، آدھی رات میں رونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آپ قریب والوں کو راضی رکھیں تو دور کا سرمایہ مل جائے گا۔ جب کوئی تمہارا منتظر ہو تو اس کو اتنا کم انتظار کرواؤ جتنی زیادہ اہمیت وہ تم کو دیتا ہے۔ اتنا نہیں کہ اس کا انتظار بھی ختم ہو جائے اور اس کی نظر میں تمہاری اہمیت بھی۔ انسان اپنی سوچ سے پہچانا جاتا ہے، اپنی دولت اور ڈگریوں سے نہیں۔ اصلی تعلیم آپ کا دوسروں سے بہترین سلوک اور اخلاق ہے۔ کتابی الفاظ اور مثالیں اپنی زندگی پر زبردستی مسلط مت کیجیے۔ اپنی زندگی کو اپنے ڈھنگ سے جینا سیکھیں۔ سب کے حالات دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور سب کتابیں، افسانے آپ یا مجھ جیسے لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں جو خود بھی ادھورے اور نامکمل ہوتے ہیں۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔
جنتی جہنمی مسلم کافر، یہ جانچنے کا اختیار خدا کا ہے، جبکہ ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ ازلوں سے چلے آ رہے آسمانی قوانین بھی واپس آسمانوں کو بھیج دیے جائیں اور اچھائی اور برائی کے درمیان کے امتیاز کرنے والی لکیریں ہی مٹا دی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان مومن سے اس وقت تک خوف زدہ رہتا ہے جب تک وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، لیکن جس وقت وہ انہیں یعنی نمازوں کو ضائع کرنے لگتا ہے تو شیطان کو جرأت ملتی ہے اور وہ اسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جو چاہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو تو وہ خدا پر بھروسہ رکھے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ صرف گناہوں سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے۔ جسے 3 خوبیاں عطا ہو جائیں وہ 3 چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو کچھ ملے اس پر راضی رہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے امید نہ رکھے، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے، اور مزید بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہ دھبا ہوگا اور نہ ذلت کے آثار۔ یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو شخص محبت، خوف، شہوت اور غصے کے موقع پر اپنے نفس پر قابو رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو نرمی سے پیش آؤ، اور اگر ذلیل ہونا چاہتے ہو تو سختی کرو۔ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کی دوا کیا کرو۔ وہ لوگ جو لوگوں کی تعریف حد سے زیادہ کرتے ہیں ان کے منہ پر خاک ڈالو۔ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایسے بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو کھو دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں سے درگزر کیا ہے جن کے بارے میں صرف وسوسہ پیدا ہو یا دل میں اس کے کرنے کا خیال پیدا ہو، مگر اس کے مطابق نہ وہ عمل کریں اور نہ ہی بات۔ جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی بڑائی نہ پہچانی وہ ہم میں سے نہیں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو زیادہ پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور درست بنا دینے پر قادر ہیں۔ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور لوگ اسے برا نہ سمجھیں تو سب کو شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ گناہ کم کرو، موت آسان ہو جائے گی، اور قرض کم لو، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ جس نے مصیبت زدہ کو صبر دلایا اسے مصیبت زدہ جیسا ثواب ملے گا۔ اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو سب سے بدصورت انسان ہوتا۔ جب کوئی بندہ ذکر اور نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان بند رکھا کرو۔ زنا مت کرو، سن لو، جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی جنتی ہے۔
جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے دل میں جو فخر اور غرور پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کی پھوک کا نتیجہ ہے۔ وہ دل میں ڈالتا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے، سب تجھ سے چھوٹے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے۔ پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی تخلیق میں کوئی جھول یعنی غلطی نہیں پا سکے گا۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تیزی سے جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے۔ گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ قلبی ذکر اللہ تعالیٰ سے بیگانہ نہیں ہونے دیتا۔ آگ بہت خطرناک ہے، مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے، جبکہ ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ یہ ہونا اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ نئے نئے گناہ کرتے ہیں تو نئی نئی بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انسان کا اپنے عیبوں سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیبوں کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس پر غالب آ کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے دینی بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جسے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور بہتان یہ ہے کہ تم اپنے دینی بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی۔ عادتیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں۔ جو شخص خلوت میں کسی بری چیز کا عادی ہوگا، جلوت میں اور لوگوں کے سامنے
وہ بری عادت اس کو رسوا کر دے گی۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ اپنی آرزوؤں کو دل ہی میں مار ڈالو، اور دلوں کو ان میں مرنے نہ دو۔ کمال کا ہوتا ہے وہ شخص جو خود ٹوٹا ہوا ہو کر بھی دوسروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہو۔ نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دوبارہ وہ دے دیا جائے۔ سونے کے لیے صرف نیند ہی نہیں، آنکھوں کو سکون بھی درکار ہونا چاہیے۔ وقت کبھی تاثیر، کبھی تھکان اور کبھی امید پر گزر جاتا ہے۔ بدصورتی رویوں اور لہجوں میں ہوتی ہے، انسانوں میں نہیں۔ لبوں سے لفظ جھڑے، آنکھوں سے نمی نکلے، کسی طرح تو میرے دل سے بے دلی نکلے۔ میرے دل میں ایسا درد اٹھے، تیرا در ہی میری دوا بنے۔ چن لے اشک موتیوں کو، انہیں تسبیحوں میں پرو دے تو۔ مدہوش مجھ کو ہونے دے، مجھے ہوش اپنے کھونے دے۔ مجھے اپنے عشق کا لطف دے، میرا تن من غموں سے چور ہے۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں، جو چیز میرے نصیب میں نہ ہو بس مجھے اس کی طلب میں کبھی مبتلا مت کرنا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ بے بسی بھی کلام کرتی ہے، تم فقط بے حسی سے واقف ہو۔ ایسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، اگر ہوں تو کیوں، جو ہوں تو کیا ہوں میں۔ وہ تو یعقوب تھے، روئے تھے جو 40 برس، ہم تو ایک رات میں تھک ہار کے سو جاتے ہیں۔ اپنی آغوش میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، باعث فخر ہے عورت کے لیے ماں ہونا۔ اس قدر حساس ہونا موت ہے انسان کی، زندہ رہنے کے لیے کچھ بے حسی درکار ہے۔ ہم تیرے ہجر میں یوں زرد ہوئے جاتے ہیں، لوگ تکتے ہیں تو ہم درد ہوئے جاتے ہیں۔ عذاب قید نہیں، بندش نماز نہیں، ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں۔ یوں اہل طلب میں تھے مفادات کے 100 رنگ، 100 رنگ کی ایک بات اور ایک بات کے 100 رنگ۔ دانائی صرف انکسار ہے، معصومیت ہے، شفافیت ہے۔ جس کی انا زندہ ہے وہ معلم نہیں، جس کا غرور سر بلند ہے وہ طالب نہیں۔ جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا۔ تمہاری عزت کا مول یہ ہے کہ تم اسے کسی کی زبان سے نہ باندھو۔ تمہاری قدر و قیمت تم خود طے کرو، لوگوں کی زبان کے ساتھ اسے مت باندھو کہ یہاں کسی نے زبان کھول کر چند الفاظ تمہارے خلاف کہیں، یہاں تم ان کی باتوں کی وجہ سے خود کو اداسیوں کی گہرائیوں میں لے گئے۔ عقل مند بنو۔ آدھی سے زیادہ دنیا میں تباہی پھیلا کر اور لوگوں کو ذہنی بیمار کرنے کے بعد اگر آپ چلے ہیں خدا کو یا رحمان پکارنے تو جائیں کر کے دیکھ لیں۔ ہمارا نصیب انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے برکت ختم ہونے لگتی ہے، پھر کچھ بھی کر کے سکون نہیں ملتا۔ آپ کے پسندیدہ کام بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس رب کی یاد ہماری زندگی میں سانس کا کردار ادا کرتی ہے، اور سانس
اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ ایک لمبی سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ زندگی میں ایسے لمحے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتے ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے، یہ بتا دیتا ہے۔ جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ ہی جایا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں، اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار آواز دیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے، ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقعوں پر کرتے ہیں۔ جس ماضی میں گناہ کیے تھے وہ تو اب ہاتھ سے نکل گیا، لیکن جس کی نافرمانی سے گناہ گناہ بنتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر الفاظ ندامت اور الفاظ رجوع استغفار کی صورت میں بھی خود ہی بتا دیے کہ انہیں فوراً زمانہ حال کی چلتی سانسوں میں کہہ دو، تاکہ تمہارا وہ مستقبل جو فی الحال اگر باقی ہے تو وہ تو کم سے کم پاک ہو جائے، وہ بھی گناہ سے آلودہ نہ ہو۔ انسان بے سکون اب اس لیے بھی ہے کہ اللہ سے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، اور کہیں انسانی ہمدردی کا، کہیں اچھے اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں۔ شبنم کی طرح گر کے خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کروں۔
کبھی ممکن کبھی نہیں ممکن، ہر گھڑی خوشی نہیں ممکن۔ ہم نے یہ زندگی سے سیکھا ہے، سب ہے ممکن، سبھی نہیں ممکن۔ بعض اوقات سفر آپ کو ایسی شاہراہ پر لے جاتا ہے جو نقشے پر موجود نہیں ہوتی۔ چہرے کتاب کی طرح ہوتے ہیں اور مزاج اس کے اوراق، ایک ایک صفحہ نئی نئی داستان لیے ہوتا ہے۔ نہ سمجھنے والے نہ سمجھو کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط سمجھنے والوں کو بالکل بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ ہمیں صرف بولنا سکھایا جاتا ہے، حالانکہ سننا تو بولنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ زندگی بڑی انوکھی ہے، کبھی گلزار سی، کبھی بیزار سی۔ کچھ تلخیاں، کچھ رویے، کچھ دن، کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ انسان تنہا ہو تو اس کا نصیب خدا کی قربت ہے یا پھر شیطان کی گود۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہتر ہے۔ میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے اندر ہی ملا مجھے۔ بھروسہ اگر اللہ تعالی پر ہو تو ٹوٹنے کا وقت ہی نہیں آتا۔ عجب یہ زندگی کی قید ہے، دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی۔ اب ہم صرف دکھ، درد اور پیسوں کو گنتے ہیں۔ پہلے اس سے محبت نبھاؤ جس نے یہ زندگی دی ہے۔ تیری ذات میں موجود سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا والوں کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارے حساب نہیں دے گا۔ کبھی کتابیں پڑھو تو معلوم ہو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہے اور سب سوال مشکل ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ انسان اپنے ماضی کو بہت یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک خوشبو انسان کو ماضی میں لے جا سکتی ہے۔ تم خاک سے اٹھے ہو کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔ عمر کی شام ہوئی اور میں پیاسا مولا، اب تو دریا کوئی جھرنا کوئی برکھا مولا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کوئی انسان کسی کی زندگی کا خدا نہیں، خدا صرف ایک ہے۔ اس خدا سے ڈرنا سیکھو، اس خدا کو پہچاننا سیکھو۔ وہی ہماری زندگیوں کے سارے فیصلے ہم سے کرواتا ہے، وہی ہمیں خوشی دیتا ہے
وہی غم دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارے دل کو آرام نہیں پہنچا سکتا۔ ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ لفظ محمد فطرت کی آواز کا نام ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب ہوا ہے، دھواں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی منزل کے سفر پر انسانوں کے ڈیرے ہیں، یہ راستہ انسانوں سے گزرتا ہے۔ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اس لیے خاص کر دیا گیا عشق، عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں۔ کہیں ممکن ہوا، کہیں واجب، کہیں فانی، کہیں بقا دیکھا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر دیکھا، کہیں چھپا دیکھا۔ اول اول ہر قدم پر تھیں ہزاروں منزلیں، آخر آخر ایک مقام بے مقام آ ہی گیا۔ محبت ناز ہے، یہ ناز کب ہر دل سے اٹھتا ہے، یہ وہ سنگ گرا ہے جو بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ چھوڑے نہ محبت کو نصیر اہل محبت، یہ شوق خطا ہے تو خطا اور خطا اور۔ میں ازل سے آیا تو کیا ملا، جو میں جاؤں گا تو ملے گا کیا۔ میری جب بھی در بدری رہی، میری اب بھی در بدری رہی۔ مجھے علم تیرے جمال کا، نہ خبر ہے تیرے جلال کی۔ یہ کلیم جانے کے طور پر تیری کیسی جلوہ گری رہی۔ کہہ گئی کان میں آ کر دامن یار کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں۔ جو خمار ہے تیرے عشق کا، اسے موت کیسے فنا کرے، وہ تو پہلے موت سے مر گیا، تیرے عشق میں جو جیا کرے۔ اے کاش کوئی آ کے میرے کان میں کہہ دے، سرکار نے بخشا ہے تجھے اذن سفر جا۔ مجھے فرشتہ کہہ کر میری تحقیر نہ کر، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ اہل نظر کی بزم میں ہم بیٹھ کر خاموش، دل میں تجلیوں کا گزر دیکھتے رہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیری یاد ہو جائے۔ کبھی کبھی خاموشیاں، تنہائیاں، گہری سوچیں، یادیں اور گھر کا من پسند کونا بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ نماز کی فکر خود پر لازم کرنے والے کبھی دنیا کی فکر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ عطا کر اتنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر جن کا سورہ فاتحہ میں ہے، وہ صراط مستقیم آپ ہی تو ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب چھوڑ دینا، لیکن ایسے شخص کو ہرگز مت چھوڑنا جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، جس کی زندگی صرف آپ کو خوشیاں دینا ہو۔ نہ وہ جی پائے گا اور نہ ہی آپ۔ زندگی مختصر ہے، ہمیں خوش کرنے کے چکر میں
کبھی کبھی غلطی اپنوں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ غلطیاں معاف کرنا سیکھیں، محبت سے محبت کریں، اپنوں سے دور نہ ہو اور نہ ہی اپنوں کو خود سے دور ہونے دیں۔ زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ انسان اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان بن کے آئے ہیں۔ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ ظرف خون میں شامل ہوتا ہے، نسلیں ماتھے پر نہیں لکھی جاتی۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ قرآن ایک نصیحت ہے اور مریضوں کے لیے شفا ہے۔ جس کام پر معافی مانگنا پڑے وہ کام ہی نہ کیا کرو، کیونکہ مومن وہ کام بار بار کرتا ہی نہیں جس کے لیے بار بار معافی مانگنا پڑے، اور منافق روز برائی کرتا ہے اور روز معافی مانگتا ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ جاہل پر تنقید نہ کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، عقل مند پر تنقید کرو گے تو تمہیں خیر خواہ سمجھے گا۔ اپنے آپ کو حد سے زیادہ پسند کرنا ترقی سے روک دیتا ہے۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی تمہاری روح کی زندگی ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندگی کی حقیقتوں سے بہت سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ دلوں کے فاصلے مٹانے کے لیے انا کا دم گھونٹنا پڑتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ جس کی پہلی ترجیح اللہ نہیں ہے اس کو کبھی اپنی محبت کا مرکز نہ بنائے۔ جو رب کو چھوڑ سکتا ہے وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے۔ تجزیہ دوسروں کی ذاتیات کا کرنے والے تذکرہ اپنے گریبانوں کا نہیں کرتے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ پھر اگلی مصیبت میں اسے یاد کریں گے، مشکل ہوئی آسان تو خدا بھول گئے ہم۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جس میں ظاہری کی گندگی علم کے نور سے ہی صاف ہوتی ہے اور باطنی گندگی علم پر عمل کرنے سے صاف ہوتی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دیں، ڈوب جائیں۔ جب انسان کو درد عطا کیا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں باقی مخلوق کے لیے
خود بخود نرمی آ جاتی ہے، اور نرم مزاجی اسے عطا ہوتی ہے، اور درد بھی اسے عطا کیا جاتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو اپنی خوشی اپنے اندر ڈھونڈنی ہوتی ہے، بجائے دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہنے اور دوسروں کی رائے پہ انحصار کرنے کے۔ انسان کو اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور سب سے اچھے جج ہوتے ہیں۔ علم بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری علم ہے اور دوسرا باطنی علم۔ ظاہری علم کا تعلق نفس سے ہے، اور نفس کے پاس عقل کا حصہ ہے، اور باطنی علم اللہ کے جاننے والوں کا علم ہے جس کا تعلق روح سے ہے، اور روح کے پاس عقل کل ہے۔ یقین ایمان کا لباس ہے، اور ایمان جان کا سرمایہ۔ فقیری اور بزرگی دل سے اللہ کے سوا کا رنگ اتارنے کا نام ہے۔ علم اور عمل، علم اگر جسم ہے تو عمل روح ہے، علم اگر آنکھ ہے تو عمل بینائی ہے، علم اگر تعلیم ہے تو عمل تربیت ہے، علم اگر دل ہے تو عمل دھڑکن ہے۔ کلمہ طیب آفتاب کی مانند ہے جس کے وجود میں تاثیر کرتا ہے، اپنی روشنی سے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے، اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کی راہ ہموار کرو۔ نیکی وہ ہے کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا فائدے ہیں تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ بردباری یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنے غصے کو پی جاؤ۔ یہ قدرت اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تم لوگ سب لوگوں کو صرف اپنے مال کی وسعت سے ہی خوش نہیں رکھ سکتے، بلکہ ان سب کو خوش روئی یعنی مسکراتے چہرے اور اچھے اخلاق کے ذریعے ہی خوش رکھ سکتے ہو۔ جب تم میں سے کسی کو اپنے آپ میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسندیدہ لگے تو اس میں برکت کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اپنے آپ کو مردہ تصور کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور جب برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے۔ چھپی ہوئی برائی کے بدلے نیکی بھی چھپ کر کرو، اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے۔ 3 قسم کے لوگوں کے جرم کی سنگینی کا مت پوچھو، اللہ کی چادر یعنی تکبر کو چھیننے والا، اللہ کے معاملے میں شک کرنے والا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، دراصل وہ اپنے ساتھ ہی کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، فقیر تو تم سب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان ان پر مسلط ہو گیا اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں۔
اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ برے آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی اطاعت میں اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ ان چہروں پر پھٹکار ہے جو صرف برائی کے وقت دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں۔ بدترین عادت دشمن سے خوف زدہ ہونا، کمزوروں پر ظلم کرنا اور مقررہ چیز کو دینے سے روکنا ہے۔ سب سے زیادہ بیوقوف وہ ہے جو یہ خیال کریں کہ سب سے زیادہ ذہین وہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو حرام چیزوں سے بچے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی دنیاوی چیز نکل جائے تو غمزدہ نہ ہونا، اور اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اسے مت جتانا۔ اس دنیا میں اپنے لیے جس کا غم اور ملال طویل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اسے ہمیشہ رہنے والے ٹھکانے میں جگہ دیتا ہے۔ جو اپنی آخرت سنوارے گا، اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی دنیا سے اپنا رزق مہیا کر لیتا ہے۔ اے لوگو، دنیا ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کا کچھ سامان کر لو۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا نفس کی دوا ہے۔ اگر اللہ کی چاہت کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں،